قیمت حاصل کر کے واپس دمشق پہنچے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ایپیسوڈ جو میرا چوتھا ایپیسوڈ ہے، میں آپ دوستوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے چیدہ واقعات جو ہیں وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اس پر مکمل تفصیل سے اگر میں ویڈیو بنانے لگ جاؤں تو پھر یہ بہت لمبی سیریز ہو جائے گی۔ تو مختصر سے واقعات میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوست احباب میری جو ویڈیوز ہیں ان کو لائکس کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ان کو میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں، فیس بک پر بھی کرتا ہوں اور ٹک ٹاک پر بھی کرتا ہوں۔ مجھے یوٹیوب پر فالو کریں۔ آپ کی محبتوں کا طلبگار وسیم منشا ڈوگر، والسلام۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کس مقام پر ہے، تو اس بوڑھے نے بتایا کہ وہ ابو القدس میں میلہ ہے، جس میں بہت سارے مالدار لوگ اور بڑی بڑی دکانیں اور بڑا وہاں پر سامان ہوگا، اشیاء خورد و نوش ہوں گی، اور وہاں پر بڑے بڑے تاجر آئیں گے۔ اور وہ انہوں نے فاصلہ بھی بتایا، کیونکہ جب دمشق فتح ہو چکا تھا تو فوجوں نے دمشق میں ہی قیام کیا ہوا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کی جگہ پر انہوں نے عبداللہ ابن جعفر کو 500 گھڑ سواروں کی کمان میں یہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر، یعنی کہ ابو القدس پر بھیج دیا۔ اور ابو القدس پر جب وہ گئے تو وہ ایک جوان سالار تھا، جس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کر کے یہ مشن لیا تھا کہ یہ میری زیر سرپرستی کیا جائے اور میں خود کو ثابت کروں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے بڑی سخت تاکید کی تھی کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی اور کوئی بھی ایسی آپ نے خطا نہیں کرنی جس سے نقصان پہنچے۔ تو اس نے اپنا بچپنا ظاہر کیا، ابھی وہ جوان ہی تھا عبداللہ ابن جعفر۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ میلے میں 2-3 اپنے جاسوس بھیجتا اور چیک کرتا کہ رومیوں کی افواج تو وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس نے ڈائریکٹ حملے کا حکم دے دیا۔ جب میلے میں اس دیہات میں جس کا نام ابو القدس تھا، وہاں پر جو تھے عبداللہ ابن جعفر، ان کی کمان میں جب فوج نے حلہ بولا اور جو ہی انہوں نے وہاں پر میلے میں داخل ہوئے تو اچانک سے کہیں سے رومی افواج جو 6000 گھوڑ سوار تھے، وہ انہوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ مسلمان بیچ میں تھے اور ان کے ارد گرد رومی گھوڑ سوار تھے اور ان کے سالار تھے۔ تو 500 کا مقابلہ 5000 سے یا 6000 سے ہو رہا تھا۔ تو ان میں سے مسلمان زخمی ہونے لگے، شہید ہونے لگے، لیکن انہوں نے اپنا مقابلہ جاری رکھا۔ ان میں سے ایک بچ بچا کے نکلا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش ہوا۔ اس کا چہرہ دھول اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ تو اس نے جلدی جلدی گھوڑے سے اتر کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم اس طرح گئے، اور جب ہم وہاں پر عیسائیوں کے میلے میں پہنچے تو ہمارے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو ہمارے 500 گھوڑ سوار یا مارے جا چکے ہیں یا مارے جائیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا جو معذور ہو چکے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے لبیک کہتے ہوئے ان کے حکم کو سرخم تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ مجھے ایک سپاہی کے طور پر بھی جہاد کرنا پڑا تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید اور وہ برہنہ جنگجو حضرت زرار بن اظہر
وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے، تو وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ابو القدس میں پہنچے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کا جو مشہور نعرہ تھا، میں ہوں خالد بن ولید، میں مطلب اس طرح کا کوئی وہ اس کا ایک نعرہ بڑا فیمس تھا، مجھے زبانی وہ نعرہ یاد نہیں ہے۔ تو ان کے زور زور سے نعرے مارنے کا ایک تو مطلب یہ تھا کہ جو 500 گھڑ سوار گھیرے میں آئے ہوئے تھے ان کو حوصلہ ہو جائے کہ ہمارے پیچھے سے کمک آ گئی ہے اور حضرت خالد بن ولید آ چکے ہیں۔ تو مسلمانوں کی شہادتیں تو ہو چکی تھی کچھ، اور کچھ زخمی ہو چکے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اتنی برق رفتاری سے حملہ کیا کہ جو رومی افواج تھی وہ دم دبا کر بھاگی، ان میں بہت سارے جہنم واصل ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید نے وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کیا، اور تقریباً 1000 گھوڑے اور جو بھی مال غنیمت تھا وہ لے کر حضرت خالد بن ولید عبداللہ جو سالار تھا ان 500 گھڑ سواروں کا، ان کو لے کر جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی میں آ کر کسی بھی ایسی غلطی یا ایسی خطا کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کرنے کے بعد یہ پہلا چھوٹا سا امتحان تھا جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح فیصلہ نہ کر سکے، اور جس کو سپہ سالار مقرر کیا وہ ابھی بالکل جوان سال تھا، اور اس نے غلطی کی، اس نے احتیاطی تدابیر استعمال نہ کی۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری مبالغہ آرائی ہے جب حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے، تو اس میں بہت مبالغہ آرائی ہے۔ تو بنعوذ باللہ کچھ جو لکھاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ بغض اور کینے کی وجہ سے اور حضرت خالد بن ولید کی شہرت کی وجہ سے اس کو معزول کیا گیا، جبکہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید، چونکہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے معزول کیا تھا کہ یہ جتنی بھی فتوحات ہو رہی ہیں کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ فتوحات صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو لوگ بدگمان نہ ہو جائیں۔ تو یہ چھوٹا سا قصہ سنانے کا میرا مقصد یہ تھا۔ اس سے پھر آگے افواج نے موو کیا، اور اس کے بعد ایک اور بڑی جنگ ہوئی، جنگ یرموک، جس میں 1,00,000 رومی ایک ہی دن میں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ اس کی سپہ سالاری بھی حضرت خالد بن ولید نے کی۔ بے شک اختیارات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے یرموک کی جنگ میں انہوں نے اس کو سپہ سالار بنایا اور اختیارات دیے۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کرنے کے بعد کا پہلا واقعہ ہے جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے انجانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پھر حضرت خالد بن ولید گئے اور ان 500 گھڑ سواروں کو آزاد کروا کر اور مال غنیمت حاصل کر کے واپس دمشق پہنچے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ایپیسوڈ جو میرا چوتھا ایپیسوڈ ہے، میں آپ دوستوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے چیدہ واقعات جو ہیں وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اس پر مکمل تفصیل سے اگر میں ویڈیو بنانے لگ جاؤں تو پھر یہ بہت لمبی سیریز ہو جائے گی۔ تو مختصر سے واقعات میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوست احباب میری جو
ویڈیوز ہیں ان کو لائکس کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ان کو میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں، فیس بک پر بھی کرتا ہوں اور ٹک ٹاک پر بھی کرتا ہوں۔ مجھے یوٹیوب پر فالو کرے۔ آپ کی محبتوں کا طلبگار وسیم منشا ڈوگر، والسلام۔